میرے حبیب نے فرمایا جس کی بیوی بن سور کے جائے، جس کی بیوی میک اپ کر کے جائے، چیلم پہ بھی بیوٹی پارلر سے ہو کے جاتی ہے، جس کی بیوی بن سور کے نکلے وہ راضی ہو، وہ خوش ہو۔ بعض ایسے منع کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، وہ گناہ صرف عورت کے ذمے ہے، لیکن اگر عورت بن سور کے نکل رہی ہے اور خامد راضی ہے، وہ کہتا ہے ہاں ہم ماڈرن ہیں، ہم جدید دور کے ہیں، ہاں جدت اسی کا نام ہے، ہاں لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا ہمارے پاس پیسے ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ 3 گاڑیاں ایک ابا جی کے پاس ہے، ایک بیٹی کے پاس ہے، ایک بیوی کے پاس ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ ہم بہت تعلقات والے ہیں، ابا جی فلاں شادی پہ، بیٹی فلاں گھر میں اور بیوی فلاں گھر چلی گئی، ہمارے تعلقات زیادہ ہے اس لیے ہمیں زیادہ جانا پڑتا ہے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت بن سور کے جائے، خامد راضی ہو، وہ جتنے قدم اٹھائے گی اتنے ہی اپنے خامد کے لیے جہنم میں مکان تعمیر کرے گی۔ فرمایا اس کے خامد کے لیے اتنے مکان دوزخ میں تیار ہو گئے، وہ جلایا جائے گا، وہ تپایا جائے گا، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ اور میں نے شاید آپ کو درجنوں بار حدیث سنائی ہو، میرے کریم رسول نے فرمایا بی بی ایک ہوگی پر 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ یا رسول اللہ کس کو؟ فرمایا باپ نے پردے کا نہیں کہا تو باپ بھی دوزخ میں جائے گا، اگر بھائی نے پردے کا نہیں کہا تو وہ بھی دوزخ میں جائے گا، شوہر نے پردہ نہیں کرایا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ وہ بیٹا جو کہتا تھا نا 1.25 لاکھ کا موبائل لینا ہے تو اماں نے گھر کے اندر شور ڈال دیا، مجبور کیا خامن کو لے کر کے دیا، اس بیٹے سے پوچھا جائے گا تو ساری ضدیں اماں سے منواتا تھا، یہ تو نے کیوں نہیں کہا پردہ کر لے؟ اور اب تو بی بی ذرا 40 سال کی ہوتی ہے تو کہتی ہے میری خیر ہے میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میری خیر ہے، روٹیاں ساری کھاتی ہوں، باقی سارے کاموں میں جوانوں کی طرح ہوں، پردہ نہیں میں نے کرنا، میری خیر ہے، فلانا تو میرے بیٹے کی طرح۔ ظلم کی حد ہے، ظلم کی حد۔ کزن ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے، کزن، وہ کس مصیبت کا نام ہے؟ کہتے ہیں یہ بھائی ہے، او بھائی یہ بھائی ہوتا تو اس سے نکاح ناجائز ہوتا، اب چونکہ اللہ نے اس کے ساتھ نکاح کو حرام رکھا ہے تو یہ تمہارا بھائی ہو سکتا؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور نجس العین ہے، کتا بالکل ناپاک نہیں ہوتا، کتا بھیگ جائے تو بعد اوقات ناپاک ہوتا ہے، یہ کتے کے منہ سے تھوک نکلے تو ناپاک ہوتی ہے، سور نجس العین ہے، پورا ناپاک، خشک بھی ہو تو ناپاک ہے۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک سور ہو وہ پہلے ہی ناپاک، اور دوسرا پھر وہ سور گند میں لپٹا ہوا ہو، غلاظت اس سور کو لگی ہوئی ہو۔ فرمایا ایک تو سور جو نجس العین ہے اور پھر وہ گند میں لپٹ جائے، غلاظت میں بھر جائے، اس کے پورے وجود کو گندگی لگ جائے۔ فرمایا وہ سور گندگی اور غلاظت میں لپٹا ہوا تیرے جسم سے لگ جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے وجود سے لگ جائے تو برا ہے۔ کس قدر تفصیل دی۔